خان کا وزٹ کروائیں اور جو جگہ بھی آپ کو اچھی لگتی ہے انشاءاللہ اس کا بندوبست اللہ کر دے گا۔ میں اس کا اعلان کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے جگہ سلیکٹ کریں انشاءاللہ۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين۔ انہوں نے ملزمین علاقہ کو یہاں پر اکٹھا کیا اور ایک ایسے پروگرام کا متعارف کرانے کے لیے ہمارے اذہان کو، ہمارے دلوں کو اس طرف متوجہ کرنے کی ایک صحیح کی ہے۔ اور جس طرح ہمارے محترم اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے فرمایا کہ الخدمت فاؤنڈیشن عرصہ دراز سے صرف دریا خان نہیں، پنجاب نہیں، پاکستان نہیں، بلکہ اپنے کشمیر اور قراقرم، گلگت بلتستان جیسے فرمایا ان علاقوں تک ان کی رسائی ہے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میرے اللہ کریم نے اپنی پیاری کلام قرآن مجید میں فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ آیت آج اس پروگرام پر بالکل فٹ آتی ہے کہ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے جو حاجی ہے وہ سب سے اچھا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ سب سے اچھا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو اور نیکی کے کام کرتا ہے وہ سب سے اچھا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو اس میں تمام فلاحی کام، تمام انسانیت کے لیے جو فلاحی کام کیے جاتے ہیں وہ سب اس میں سمیٹ دیے گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جیسے ہمارے بھائی اس مقصد کے لیے، اس پروگرام کے لیے، غریبوں کی امداد کے لیے، یتیماں کے لیے، مساکین کے لیے، بیوگان کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کا یہ دل کرتا ہے کہ کاش ہم بھی چل سکتے، کاش ہمارے پاؤں بھی ہوتے، کاش ہمیں فالج نہ ہوتا تو آج ہم بھی بازار کی رونقیں دیکھتے اور ہم بھی اپنے پاؤں پر چل کر مسجد تک جا سکتے، کاش ہم بھی اپنے پاؤں پر چل کر ان محافل میں جا سکتے جن پر پاؤں پر چلنے والے لوگ جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے انہوں نے ایک ویل چیئر کا بندوبست کیا اور ان کو چلنے کی جو طاقت اللہ پاک نے ان سے چھینی یا اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو وہ طاقت نہ دی،
ان کو یہ طاقت مہیا کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اس پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ اپنی طرف سے اور انجمن تاجران جنگ تاجران کی طرف سے یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ دریا خان کی فلاح و بہبود کے لیے جو بھی کام آپ کرتے رہیں گے ہم انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے اور آپ کے ہر نیک اور اچھے کام میں آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے. اللہ آپ کا میرا حامی اور ناصر والسلام. کا وزٹ کروائیں اور جو جگہ بھی آپ کو اچھی لگتی انشاءاللہ اس کا بندوبست اللہ کر دے گا. میں اس کا اعلان کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے جگہ سلیکٹ کریں. عہدیداران اور ان کے ورثت کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام مینیج کیا اور معاشرے کے ہونا تو ایسے نہیں چاہیے لیکن وہ لوگ جو یوں سمجھے دھتکاری وہ ہوتے ہیں اپاہج ہوتے ہیں ان کے لیے انہوں نے سائیکلوں کا انتظام کیا ہے. اور جس طرح یہ ذکر کر رہے تھے کہ سابقہ ادوار میں سیلاب آیا زلزلہ آیا اس وقت بھی میں نے ذاتی طور پر ان کا کام آبزرو کیا. ماشاءاللہ بہت پورے ملکی لیول پہ بہت اچھا کام کیا خدمت میں اور یہ بھی جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی میں سراہتا ہوں اور ہم سب کو بھی اسی طرح ان کے ساتھ مل کر بھی کام کرنا چاہیے اپنے طور پر جو کر سکتا ہے. لیکن جب آپ کسی تنظیم یا ادارے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو اچھے انداز میں ڈیلیور ہوتا ہے. اور میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. بہرحال یہ اچھا عمل ہے, بہت اچھی بات ہے. معاشرے کے جو ہمارے یہ ضرورت مند لوگ ہیں ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے اور ان کا جو حصہ ہے عوام کی خدمت میں اور بغیر کسی لالچ کے یہ بھی قابل تحسین ہے. اور انشاءاللہ یہ جس طرح بھائی نے بتایا ہے پہلی بھی کاوش ہے ان کی وہ بھی قابل تحسین ہے اور آج بھی ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا مینجمنٹ ہے, بہت اچھا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور ہم سب کو بھی اسی طرح عوام کی خدمت کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے. جتنا یہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یہ دراصل اس اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور اپنی ذمہ داری کا احساس ہے. آپ تمام لوگ اگر ہم اس طرح ہاتھ کھڑے ہو کر معافی مانگیں اللہ تعالیٰ ہماری اس نیت اور ارادے کو جو ہم لے کر آئے ہیں اس کا ثواب ہمیں ضرور دیں گے. میرے بھائیوں یہ پروگرام کسی فرد کا نہیں ہے, یہ اجتماعی معاملہ ہے. اور ہم جس طرح آج ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ جماعت اسلامی کے لوگ تمام طبقات کو اکٹھا مل بیٹھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں تو یہ دراصل وہ دین ہے, وہ امت ہے اور امت کے اس دنیا میں آنے کا مقصد وجود بھی یہی ہے کہ ہم ہر اس کام کے اندر جو مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتی ہو اس کے لیے بغیر تمیز کیے ہم مل کر اس کی خدمت کریں گے. انشاءاللہ اللہ کے نزدیک دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ہماری نجات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. مالیت سے کراچی کے ساحلوں تک یہ تنظیم پورے پاکستان میں پھیل رہی ہے, پھیلی ہوئی ہے اور جہاں جہاں پہ بھی ضرورت پڑی ہے اس تنظیم نے خدمت فاؤنڈیشن نے عوام کی بھرپور خدمت کی ہے. 2005 کا زلزلہ ہو یا 2010 کا سیلاب اس نے بڑھ چڑھ کر خدمت کی اور وہاں پہ جو غیر ملکی فیلڈ ہسپتال تھا انہوں نے جاتے ہوئے وہ فیلڈ ہسپتال آزاد کشمیر میں الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے کیا کہ اب آپ جو ہے اسے چلائیے. اور ہمارے ٹرک پشاور سے کراچی سے ایک لائن لگی ہوئی تھی کہ جو مظفر گڑھ کی طرف رواں تھی. آپ بھی اس کے شاہد ہوں گے کہ 2010 میں کس طرح یہاں پہ کروڑوں روپے کا سامان جو ہے ہمارے مصیبت زدہ بھائیوں کے اندر تقسیم کیا گیا. الخدمت فاؤنڈیشن 7 ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہے. اس میں پہلا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہے
शोबा आफात जिसका मैंने अभी जिक्र किया, और दूसरा है शोबा सेहत। शोबा सेहत के हवाले से हमारे 44 अस्पताल और 66 मेडिकल सेंटर्स और 100 लेबॉर्ट्रीज जो हैं पाकिस्तान में काम कर रही हैं। 286 एम्बुलेंसेस जो है वो आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। और थरपाकर जो दूर दराज जो हुकूमतों का भी जो है इग्नोर करदा इलाका था, वहाँ पे भी हमने एक बहुत डेलिकेट किस्म का हॉस्पिटल वहाँ पे कायम किया है। और वहाँ पे कुएँ जो बहुत वहाँ का ज़बरदस्त मसला है पानी का, उसके लिए हज़ारों कुएँ वहाँ पे खुदवाए और वहाँ पे बिल्कुल जो है क्या मर्सिबल पंप जो होते हैं वो वहाँ पे लगाए गए ताकि वहाँ के लोगों का पानी का मसला जो है वो हल हो। शोबा तालीम में भी हमने मुल्क भर में 31 चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स बनाए हैं। ये माशरे के पिछड़े तबकात के बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाता है। वहाँ पे इस तरह होता है कि जो बच्चे सड़कों के ऊपर कचरा इकट्ठा कर रहे होते हैं, हम उनके वालिदैन से मुलाकात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि जी आपका बच्चा कितने पैसे आपको माहाना दे देता है, तो हम उसके हवाले से बच्चे के पैसे उनको देते हैं और बच्चे को कहते हैं कि आप इसे शाम को जो है हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में भेजें ताकि ये बच्चे तालीम से जो है बहरामंद रहें। इसके अलावा 70 से ज़ायद स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर्स हैं और 40,000 गरीब तलबा इन खिदमात से फ़ायदा उठा रहे हैं। अल-फलाह स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है। 3,872 तलबा जो है अल-फलाह स्कॉलरशिप से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। साफ पानी का एक शोबा है हमारा, इसमें अल-खिदमत ने मुल्क भर में न सिर्फ आलूदा पानी के हवाले से एक मुहिम शुरू की बल्कि साफ पानी मुहैया करने के मंसूबों पर भी काम शुरू किया। अभी तक 150 से ज़ायद फिल्टर प्लांट्स, 2000 पानी के कुएं, 7,000 के करीब हैंड पंप्स और 600 से ज़ायद दीगर मंसूबे जो है हम मुकम्मल कर चुके हैं। अल-खिदमत कफ़ालत यतामा प्रोग्राम है। इसमें ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम के तहत यतीम बच्चों की कफ़ालत का इंतज़ाम किया है। इसके तहत 11,437 यतीम बच्चों की कफ़ालत जारी है। एक बच्चे की कफ़ालत पर तकरीबन 4,000 रुपया माहाना खर्च आता है। उनकी माओ को भी अपने कदम पर खड़ा करने के लिए कर्ज की सहूलत मुहैया की जाती है। 2005 के ज़लज़ले में जो बच्चे यतीम हो गए थे उनके लिए एक अदारा आगोश का क़याम किया गया और इस वक्त 13 आगोश होम्स कायम हैं जहाँ 941 बच्चे ज़ेवर तालीम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। एक और हमारा प्रोग्राम है मवाफ़ात का प्रोग्राम। हम जो है मछली देते नहीं हैं सिर्फ, बल्कि मछली पकड़ना भी सिखाते हैं ताकि वो जो इस माशरे से कट गए हैं अफराद, वो इस माशरे का सूदमंद हिस्सा बन जाए और वो अपने पाँव पर खड़े होकर माशरे में तामीरी किरदार अदा कर सके। 6,810 अफराद में 15 करोड़ 90 लाख रुपए की खती रकम तकसीम की जा चुकी है जो अपने पाँव पर खड़े हो चुके हैं। समाजी खिदमात का एक प्रोग्राम है कि मुल्क के लाखों नादार और बेसहारा अफराद के लिए उम्मीद की किरण है। रमज़ान मुबारक में राशन, ईद उल फितर पर तहाइफ, ईद कुर्बा के मौका पर ज़रूरतमंदों को गोश्त की फराहमी, मसीही और हिंदू अक़लीतों के मजहबी त्यौहारों के मौका पर तहाइफ की तकसीम के साथ साथ जेलों में कैदियों की बहबूद का काम सारा साल बड़े पैमाने पर चलता रहता है। और ये व्हील चेयर्स का जो प्रोग्राम है वो भी इसी समाजी खिदमात के प्रोग्राम का एक हिस्सा है। इसके अलावा हमारी एक अल-खिदमत वुमन विंग है जो कि ख़वातीन के अंदर काम करते हैं और वो उसका बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट अदारा होता है। और तुम में से अल्लाह को वही लोग ज़्यादा पसंद हैं जो उसके कुंबे से अच्छा सलूक करते हैं। और आप ही ने फरमाया कि खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, लोगों में से, इंसानों में से सबसे बेहतर वही है जो लोगों के लिए बेहतर हैं, लोगों को नफ़ा पहुंचाते हैं। हज़रत अल्लामा अल्ताफ़ हुसैन हाली रहमतुल्लाह ने इसी
حدیث کا ایک ترجمہ منظوم صورت میں کیا ہے. یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا. یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. میں تمام مہمانان گرامی کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، چاہے وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہیں یا چاہے وہ ہال میں اپنا وقت نکال کر اس کار خیر میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں. برادرم طارق خان صاحب نے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا ایک ہلکا سا تعارف آپ سے کرایا ہے. میں آپ سے الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بکھر کا تعارف کرواتا ہوں. اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بکھر 104 یتیم بچوں کی کفالت کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے. 4000 روپیہ ماہانہ بچے کی والدہ کے بینک اکاؤنٹ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے، جبکہ جو ڈیٹا طارق میں نے بتایا کہ الخدمت فاؤنڈیشن 11000، یہ ذرا پرانا ڈیٹا ہے. اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان میں 18000 بچوں کی کفالت کر رہی ہے فیملی سپورٹ پروگرام کے تحت، اور 17 آغوش اس وقت پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور 3-4 آغوش اس وقت بھی زیر تعمیر ہیں. اور ہمارے قریب کے ضلع ڈی آئی خان میں بھی، جس کے بچے کل بھکر آئے تھے، 54 بچے الخدمت آغوش ڈی آئی خان میں اس وقت موجود ہیں. اس کی بلڈنگ زیر تعمیر ہے. فی الحال وہ کرائے کی بلڈنگ میں انہوں نے بچوں کو رکھا ہوا ہے. ان کی تعلیم، ان کا کھانا، ان کی رہائش، ان کی تمام جو انسانی ضروریات ہیں، بنیادی ضروریات، وہ الخدمت پوری کر رہی ہے. اس کے علاوہ 2 میڈیکل لیبارٹریز، 1 ایمبولینس الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بکھر کے زیر اہتمام کام کر رہی ہے. ہر ماہ رمضان میں راشن پروگرام کا سلسلہ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ تعلیمی وظائف کا جو معاملہ ہے، الحمدللہ 9 بچے مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں الخدمت فاؤنڈیشن کے اسکالرشپ کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پروگرام ہمارے پائپ لائن میں ہیں کہ ہم ضلع بکر میں واٹر پروجیکٹ ابھی تک نہیں کر سکے تھے. انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں ہمیں بھکر میں واٹر فلٹریشن پلانٹ مل جائے گا. رانا اشرف صاحب جو صدر انجمن تاجران ضلع بکر ہیں، انہوں نے ہمیں اپنی ایک زمین واٹر فلٹریشن پلانٹ کی جگہ کے لیے ہمیں عطیہ کی ہے. ہمارا رابطہ ریجن سے ہے. ہمیں کہا گیا ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ ایک جدید ترین واٹر فلٹریشن پلانٹ بھکر شہر میں لال درویش میں، جہاں کے پانی کا مسئلہ گھمبیر ہے، وہاں لگا دیا جائے گا. دریا خان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو دریا خان میں اس وقت ہم 25-26 بچے ایسے ہیں جن جو یتیم بچے، ان کی کفالت الخدمت فاؤنڈیشن کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا پروگرام ہے ویل چیئرز کا، ڈسٹرکٹ بھکر میں اب تک ہم 600 ویل چیئر تقسیم کر چکے ہیں، اور ایک ویل چیئر 15,000 روپے کی. آج تاریخ میں کتنی ویل چیئرز ہیں آپ کی؟ 10. اس فیز میں 67 ویل چیئر ڈسٹرکٹ بھکر میں آئی تھیں. اس میں سے 28 بھکر کی تھیں اور 10 دریا خان کی ہیں. بڑا آسان طریقہ ہے. دلے والا میں 4 تقسیم کی گئی ہیں، جنڈا والا میں انشاءاللہ 11 ویل چیئرز ہیں، بہل میں 5 ویل چیئرز ہیں، منکیرا میں 4 ویل چیئرز ہیں، کوٹ میں 4 ویل چیئرز ہیں. اور یہ ہم وہیں جا کر پروگرام کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ معذور افراد کو ٹریولنگ کم کرنی پڑے. دریا خان میں ہم جدید میڈیکل لیبارٹری قائم کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے حوالے سے کچھ مشکلات ہیں. آپ میں سے کوئی دوست ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم ان کو آگاہ کریں گے کہ ہمیں کس طرح کی مشکلات پیش آ رہی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہمیں کسی شہر کی حدود کے اندر 1 کنال زمین عطیہ ہو جائے شہر کی حدود کے اندر، تو الخدمت فاؤنڈیشن جو ہیلتھ فاؤنڈیشن ہے، اس کا ہمارے سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کو 1 کروڑ مالیت کا زچہ بچہ ہاسپٹل، مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل تعمیر کر کے دیں گے. اس کی ساری مشینری دیں گے اور 1 سال کے رننگ ایکسپینس دیں گے. جگہ ہمیں چاہیے، اس کے لیے بکھر مل جائے جگہ، ہمیں دریا خان مل جائے، اس کی بھی ہم مخیر آواز سے اپیل کر رہے ہیں.
سال 2020 میں 1 کروڑ روپے مختلف مداد میں خدمت میں خرچ کیے ہیں، اور الحمدللہ سال 2021 کے پہلے 6 ماہ میں یہ جو مختلف پروگرام جو میں نے آپ کو بتائے ہیں 1 کروڑ 14 لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل ڈیلی G10 نیوز پاکستان کے سبسکرائبر بیل کے بٹن کو دبائیں۔ تھینک یو۔